یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر ہونے کے بھارتی حکومتی عہدیداروں اور میڈیا کے دعووں کے برعکس 109 روز سے مقبوضہ علاقے میں بھارتی محاصرہ جاری ہے اور کشمیری سخت مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں لوگ غیر قانونی بھارتی قبضے اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے مذموم بھارتی اقدامات کے خلاف غم و غصے کے اظہار کے لیے سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر میں حالات واپس معمول پر آ گئے ہیں۔ حریت ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں امت شاہ کے دعووں کو سراسر بے بنیاد اور جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران بھارت مخالف مظاہروں اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 36 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ حریت ترجمان نے کہا کہ 5 اگست سے بھارتی فوجیوں کی طرف سے پرامن کشمیری مظاہرین پر گولیاں اور پیلٹ چلانے اور آنسو گیس کے گولے برسانے کے باعث 852 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ کم عمر لڑکوں، سیاستدانوں، حریت رہنماؤں، وکلاء، تاجروں اور سیاسی کارکنوں سمیت 15,000 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر بھارت کی سیاسی جماعتوں کانگریس، جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کہ کشمیر میں حالات معمول پر آ رہے ہیں پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر کونسل یورپی یونین نے مقبوضہ کشمیر میں جاری مسلسل بھارتی محاصرے کے خلاف بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ایک روزہ احتجاجی کیمپ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کو ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے اب تک نہ صرف 36 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے بلکہ 852 افراد بھارتی بربریت کے نتیجے میں زخمی ہو چکے ہیں۔ 15,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بے شرمی کی حد یہ ہے کہ بھارتی حکمرانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ماس موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما عبد المجید میر کی گفتگو۔ 5 اگست کے بعد اگرچہ کشمیری عوام کو آگ اور خون کے دریا عبور کرنے پڑے لیکن ان کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام مسلسل بھارتی ریاستی ظلم و جبر کا شکار ہے۔ لاک ڈاؤن، مواصلاتی بلیک آؤٹ، گھر گھر چھاپے، تحریک پسند لوگوں کے جائیدادوں پر قبضہ، ہزاروں افراد کی گرفتاریاں، معاشی دہشت گردی اور اب کشمیری عوام پر قحط سالی مسلط کرنا چاہتا ہے تاکہ کشمیری عوام کا جذبہ حریت سرد پڑ جائے، مگر بھارتی حکمرانوں کو یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ بھارت کو آخرکار زمینی حقائق تسلیم کرنے پڑیں گے اور مقبوضہ کشمیر میں انشاءاللہ آزادی کا سورج بہت جلد طلوع ہوگا۔ چانکیہ کے چیلوں کو اب یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ان کے جھوٹ کا کوئی خریدار نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر اقوام متحدہ کے وفود اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دیں۔